السلام علیکم ایریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مارچ کے پہلے ہفتے کی اسٹرولوجیکل چینجز اور ان کے امپیکٹس، ان کی ڈیٹیلز لے کر۔ ایسے تمام ایریز جو اگلے 7 دنوں میں کچھ اہم ڈیسیجنز لینے والے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بڑے فیصلے کرنے والے ہیں، ان کے لیے علم فلکیات کے اعتبار سے 4 بڑے ایونٹس ہیں جو ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پہلا ایونٹ 2 مارچ کو ہوگا۔ آپ کا رولنگ پلینٹ 2 سال کے بعد آپ کے 12th اینگل پر سے گزرے گا۔ اسٹرولوجیکل اصطلاحات کے مطابق، فلکیاتی قوانین کے مطابق، مارس 12th اینگل پر کافی ویک ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنے فیصلے لینے میں اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے ان آل سیکٹرز، لائک آپ کی جتنی بھی نیچرل اسکلز ہیں، آپ کی کمپٹیشن ابیلٹی، آپ کا فزیکل اسٹیمنا، آپ کی مائنڈ اسکلز یا پھر آپ کی کریج، اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن تمام وہ ایریز جو پہلے ہی اپنا مومنٹم آف سکسیس کریٹ کر چکے ہیں، انہوں نے اچھے طرز سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے ہیلدی لائف اسٹائل اپنائے ہوئے ہیں، یا ان کو کسی بھی طرح کی صحت کے کوئی مسائل نہیں ہیں، وہ ایریز سٹیبل رہیں گے۔ لیکن ایسے ایریز جو سٹرگلنگ ہیں، جن کا موڈ سوئنگ ہوتا ہے، یا ایسے ایریز جن کا مائنڈ بلینک رہتا ہے، فوگی مائنڈ، ان ایریز کو مارچ کے پہلے ہفتے میں کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں۔ ان کمپلیکیشنز کو ریزالو کیسے کرنا ہے وہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ بیان کروں گا، لیکن پہلے تمام ایونٹس کی تشریح سن لیجئے۔ مارس 12th اینگل پر آپ کو ایسے ایگریمنٹس، ایسی وربل کمٹمنٹس یا ایسی کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے جس کے عوض آپ اگلے کچھ دنوں تک تھوڑے اداس یا اسٹرگلنگ رہیں، آپ کو آپ کی توقعات کے مطابق سکسیسز نہ ملیں، یا آپ کو اپنے ڈیسیجنز لینے میں پرابلم ہوں۔ لیکن یہ زیادہ دن نہیں چلے گا، کیونکہ 6 مارچ کو اگلا ایونٹ ہوگا۔ 6 مارچ کو وینس نام کا ایک پلینٹ ہے، وہ آپ کے 1st اینگل پر آ جائے گا۔ یہاں سے آپ کا وہ دور شروع ہو جائے گا جس دور میں آپ کی دلچسپی، آپ کی جو خوشی ہے وہ آپ کو میسر آنا شروع ہوگی 6 مارچ کو، اور اس دلچسپی کے عوض بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری ویکنیسز، بہت ساری ڈس ہارٹننگ ریپیئر ہونا شروع ہو جائے گی۔ بے روزگار ایریز یا سورس آف انکم میں جو اسٹرگل کر رہے ایریز ہیں، وہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس اثنا میں ایک اور کمپلیکیشن ہے، وہ اتنی بڑی نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا اظہار کرنا اس وقت ضروری ہے۔ 3 مارچ کو چاند گرہن بھی ہوگا۔ چاند گرہن آپ کے لیے ایک ادروائز ٹربل میک کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ رمضان کے پورے مکمل جس دن چاند مکمل ہوگا رمضان کے سیزن کا، اسی دن گرہن ہے اس کو۔ میں گرہن کی تفصیلات تو اتنی بیان نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے لیے میں نے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا، آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ لیکن اپنے اس پورے ویلاگ میں یہ بار کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے رولنگ پلینٹ کی کمزور سچویشن، چاند گرہن، یا پھر آپ کے رانگ ڈیسیجنز آپ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اس سلو سچویشن کو آپ اپنے صرف ارادوں کی مضبوطی سے ہی کور کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ کوئی ملٹی وٹامن کھا کے آپ ٹھیک ہو جائیں یا ایکسٹرا پریکٹسز کر کے ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کو اپنے موڈ پر، اپنے جذبات پر خصوصی توجہ رکھنی ہوگی، خصوصی اہمیت دے کر آپ کو اپنے ڈیسیجنز لینے ہوں گے۔ وہ ڈیسیجن کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، فائنینشیل ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں، ہیلتھ نوعیت کے ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں، ریلیشن شپ نوعیت کے ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں۔ میں اس بات کو ایمفیسائز کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلا ہفتہ ہے، اسے خیریت سے، اسے ایک پریزنس آف مائنڈ سے گزارنے کی کوشش کریے، تو اگلے سارے ہفتے پھر آپ کے لیے فیوریبل ہوں گے۔ میں نے پورے مارچ کے مہینے میں جتنے بھی آسٹرولوجیکل ایونٹس ہونے والے ہیں ان کی ایک تفصیلی ویڈیو منتھلی ہاروسکوپ کی شکل میں بنا دی ہے،
یہاں کارڈ میں اس کا لنک آ رہا ہوگا, آپ ایک نظر اسے دیکھ لیجیے گا. اس ویڈیو کو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے یہ ویکلی ویڈیو آپ کو ڈینجرس لگے گی, ٹربل میکر لگے گی, جبکہ یہ ٹربل صرف پہلے 7 دنوں میں ہے اینڈ اس کے بعد چیزیں سالو ہونا شروع ہوں گی. لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی, کیونکہ ویکلی ویڈیو کے بارے میں ڈسکشنز ہیں تو ایسا فیل ہوگا کہ گرہن بھی برا یا مارس کی پوزیشن بھی بری, لیکن اگلے کچھ دنوں میں چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. پھر بھی اگر پہلے 7 دنوں میں آپ کو حصول رزق کے لیے, ذریعہ معاش کے لیے تھوڑی ٹربل فیس کرنی پڑیں تو اس میں اتنی زیادہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بہت آرام سے کور کیا جا سکتا ہے, افیکٹولی کور کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف سورہ شمس 5 times in a day ود بلو سفائر اسٹون. بلو سفائر اسٹون ایک ایسا فیور ہے, ایک ایسی سپورٹ ہے جس سے یہ آسٹرولوجیکل جو چینجز آتی ہیں اینڈ ان کا امپیکٹ آپ کی زندگی پہ پڑتا ہے, اس کو آپ کور کر سکتے ہیں, اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اسے آپ ریپیئر کر سکتے ہیں. تو بلو سفائر پہنیں تو 8 سے 10 کیرٹ بلو سفائر انف رہے گا ایریز نیچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, پالش کرنے کے لیے. اینڈ ساتھ میں سورہ شمس پڑھیں تو 5 دفعہ پڑھیں. ان سب سچویشنز کو آپ اگر مد نظر رکھ کر اپنے فیصلے کریں گے تو یہ 7 دن بھی آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو جائیں گے. ویسے اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کی برکتیں ان سب آسٹرولوجیکل ڈیمیجنگ یا سلو ایونٹس کو کور کر دے گی. لیکن جب کوئی چیز کے بارے میں, جب کسی ایونٹ کے بارے میں تشریح بیان کی جاتی ہے تو اس کے سمٹمز تو بہرحال بیان کرنے پڑتے ہیں, اور سمٹمز جو ہیں وہ آپ کی مخالفت میں, لیکن زیادہ خرابی نہیں کریں گے. یہ بھی میرا ہی ایمفیسائز ہے, میری ہی ایڈوائز ہے, میں نے ہی آپ کو انفارمیشن دی, تو اس میں اتنا زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نظر رکھنے کی ضرورت ضرور پڑے گی. کچھ دنوں تک کے لیے ابھی آپ کو اپنی اویلیبل نیچرل ابیلٹیز, اپنے گراؤنڈ ایکسپیرینسز, اپنے اویلیبل ریسورسز, اپنی پاورفل پلاننگز, اپنی اسپرچول بلیوز, اپنے کانفیڈنس یا اپنے جو اس وقت چلتے ہوئے کاروبار ہیں یا چلتے ہوئے منصوبے ہیں انہی پر توجہ دینی چاہیے. نئی چیز اس ہفتے شروع کرنا تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے. اگر شروع کرنے کی ضرورت پڑے ہی مجبوراً, مطلب آپ کو شروع کرنا ہو, کوئی فیصلہ لینا ہو, کوئی ایگزام دینا ہو, کوئی ڈیسیجن ایسا جو ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہو, تو آپ کو 6 یا 7 تاریخ تک رکنا چاہیے اینڈ اس کے بعد چیزیں سمودھ ہو ہی جائیں گی انشاءاللہ. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی. امید ہے اس انفارمیشن کے بعد آپ اپنے نقصانات سے بچنے کی کوئی ترکیب, کوئی ازالہ کر سکیں گے. اگر اس ویلاگ کے بعد آپ نے احتیاط برتی اور زندگی میں کوئی اتنی سی بھی کامیابی حاصل کی تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. ایریز, آپ لوگوں کی دعائیں نہ صرف میرے لیے دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.